السلام علیکم ناظرین، میزان ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وقاص احمد۔ میرے ساتھ مظفر آباد کے ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر مظفر آباد اور کشمیر کا نام روشن کیا ہے۔ محمد فیصل کبیر نام ہے ان کا، یہ ایک اسکاؤٹس ہیں اور انہوں نے شارجہ میں ہونے والی 10ویں بین الاقوامی اجتماع کے اندر ایوارڈ حاصل کر کے آزاد کشمیر اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ محمد فیصل کبیر جو ہیں یہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے شارجہ کے اندر، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر پرفارم کیا اور جس کے بعد جو ہے نا وہ یہ کامیاب پائے۔ محمد فیصل کبیر سے ہم بات کریں گے اور ان کے اسکاؤٹس کے حوالے سے بات چیت ہوگی، اور ان کے جو آج تک کا کردار رہا ہے اسکاؤٹس کے اندر وہ کیا رہا ہے اس مطلب بھی بات کریں گے، اور ان کے اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم رائے لینے کی کوشش کریں گے۔ فیصل کبیر ہے اور میں مظفر آباد سے تعلق رکھتا ہوں، آزاد کشمیر سے، اور میں اس وقت متعلم ہوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز مظفر آباد۔ اسکاؤٹ کا شوق تو بچپن سے ہی تھا۔ میں پہلے اسکول لائف میں شاہین اسکاؤٹ تھا، اس کے بعد میں حفظ کے لیے چلا گیا، اور جب واپس اسکول میں آیا تو 9-10 تھی، اور میں واپس اسکاؤٹنگ میں شرکت کے لیے مجھے میرے اساتذہ نے کہا کہ آپ دوبارہ سے اسکاؤٹ جوائن کریں، اور یہ ایک بہت منظم اور بہت اچھی تحریک ہے۔ اس میں دیکھا جائے آپ کی کردار سازی ہوتی ہے سب سے زیادہ۔ اس کے مقابلہ جات تھے، سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے مقابلہ جات تھے جن میں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ نعتیہ مقابلہ، عارفانہ کلام، مقابلہ حسن تقاریر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئز کمپٹیشنز ہوتے تھے، تو میں نے اپنے ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے سب جگہ پر پارٹیسپیٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے وہاں پر ہر جگہ پر جو ہے جتنی بھی کیٹیگریز تھی ان سب میں جو ہے پہلی پوزیشن ملی، تو یہ میرے لیے ایک اچیومنٹ تھی۔ اس کے بعد میرا جو شوق ہے وہ بڑھتا گیا، اور نہ میں نے آزاد جموں کشمیر بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کو چھوڑا اور نہ انہوں نے مجھے چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہ دن دکھایا کہ میں بین الاقوامی سطح پر اپنی ریاست اور اپنے وطن عزیز پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہاں سے میری جب نامزدگی ہوئی، میں نے پاکستان اور آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے دبئی شارجہ کے مقام پر شارجہ اسکاؤٹ مشن کی جانب سے 10واں اسکاؤٹ اجتماع تھا بین الاقوامی، وہاں پہ شرکت کی، اور تقریباً 80 اور اس سے زائد ممالک کے درمیان میں نے جو ہے اپنا سبز ہلالی پرچم لہرایا، اور میرے لیے یہ پہلا میرا ایکسپیرینس تھا اور بہت خوبصورت ایکسپیرینس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اعزاز سے بخشا کہ میں اپنے وطن عزیز پاکستان اور وطن عزیز آزاد کشمیر کی جو پرچم ہیں ان کو لہرا رہا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے تو جب میں اسکاؤٹنگ میں آیا تھا تو میرا یہ خواب ہوا کرتا تھا، جیسے ہر ایک کا خواب ہوتا ہے، کہ میں جاگتی آنکھوں سے میں یہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ کاش مجھے کبھی ایوارڈ کے لیے بلایا جائے اور میرے والدین بیٹھے ہوں آڈیٹوریم میں اور مجھے پذیرائی مل رہی ہو، اور میں نے اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلتا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے سب سے پہلے 15ویں سالانہ سیرت سرور عالم و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو آزاد جموں کشمیر بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ہوئی، اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ تقریباً بہت ساری کیٹیگریز تھی، جس میں مقابلہ حسن نعت تھا، مقابلہ حسن تلاوت تھا، مقابلہ حسن تقاریر تھا، سیرت نگاری کا مقابلہ تھا، تو میں نے ان سب میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں ہر چیز میں کم از کم اپنی طرف سے اپنی بساط کے مطابق ایفرٹ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ایک تھوڑی سی ایفرٹ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بہت سارا نواز دیتے ہیں، تو میں نے ان سب میں پارٹیسپیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب میں اعلیٰ کامیابی سے نوازا، تو وہ میرے لیے ایک پہلی اور بہت بڑی کامیابی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے بعد متعدد مقابلہ جات میں، اسپیشلی مقابلہ تقاریر میں نے وزیر اعظم جناب آزاد جموں کشمیر ان سے بھی انعام وصول کیا۔ اسی طرح 7th نیشنل سیرت کانفرنس جو پاکستان بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد ہوئی، اس میں بھی میں نے آل پاکستان میں مقابلہ حسن تقریر میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ پہلے تو میں اس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی محبت کشمیر سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں پاکستان ایک کشمیری، کیونکہ کشمیریوں کے جو دل ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، میں یہاں سے اپنے وطن عزیز پاکستان اور آزاد کشمیر کی نمائندگی کر رہا ہوں بین الاقوامی سطح پر، تو پاکستان سے ہماری محبت کا یہ عالم ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہم عالمی سطح پر کشمیر کو کیسے منوا سکتے ہیں، تو مجھے جب وہاں پر فلسطین کے ڈیلیگیشن سے میری ملاقات ہوئی اور اس کو میں نے جب کہا کہ میں پاکستان سے ہوں، اور جب یہ بات کہی کہ میں کشمیر سے ہوں، تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ ہم ایک ہی لڑی سے ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور اپنے آپ کو منواتے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک گھنٹے کا پروگرام رکھا
رکھا جس میں ہم نے اپنے جتنے بھی احباب تھے مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے ان سب کو بلایا اور کہا کہ ہم فلسطین اور کشمیر ایک ہیں، یکجا ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہم نے ان کو اس بات کا یکجہتی کا اظہار کیا ان کے ساتھ، اور اس بات کا یقین دلایا کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں خواتین خانہ جو ہیں وہ دعا کرتی ہیں، یا کوئی بھی ہماری مساجد میں دعائیں ہو رہی ہیں تو ہم فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی احباب ہیں ان سب کو کشمیر ایشو کے بارے میں بتایا گیا کہ کشمیر ایشو کیا ہے، آخر کیا ہو، کشمیر کا کیا حل نکل سکتا ہے۔ تو سب نے حامی بھری کہ بالکل اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق ہی کشمیر کا حل ہونا چاہیے۔ اسکاؤٹنگ بنیادی طور پر ایک کریکٹر بلڈنگ موومنٹ ہے۔ اس میں بنیادی طور پر نوجوان نسل کی کردار سازی کی جاتی ہے، اور اس میں بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز مہیا کی جاتی ہیں، جن میں کیمپنگ ہے، فیلوشپ پروگرامز ہیں، سیرت النبی کے حوالے سے پروگرام جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں، سوشل سروس پروگرامز کروائے جاتے ہیں، پھر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بچوں کو دی جاتی ہیں۔ ان ساری ایکٹیویٹیز کا بنیادی ایک ہی مقصد ہے کہ بچہ معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بن جائے۔ ہمارے ہاں آزاد جموں کشمیر بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن میں تعلیمی ماحول کے ساتھ ساتھ بچے کا جو تربیتی پہلو ہے اس کو فوکس کیا جاتا ہے۔ بچے کو جو اس کے بیسک جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ایریاز ہیں جن پر کام کیا جاتا ہے، جیسے مینٹل ڈیولپمنٹ ہے، جیسے فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، اسی طرح سوشل ڈیولپمنٹ ہے، اسی طرح اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک سکلفل بچہ ہونا چاہیے جو معاشرے کے لیے مفید ہو، صرف اس کے پاس ایک ڈگریز کی فائل جو ہے وہ نہ بنی ہو، ڈگریز کے ساتھ ساتھ وہ ان ڈگریز کو جسٹیفائی بھی کر سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو اسکاؤٹنگ ہے، ہم ان بچوں کو بالخصوص جو نوجوان ہمارے بچے ہیں ان کے لیے ہمارے مختلف اس میں پروگرام ہوتے ہیں، ذہنی نشوونما ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی مختلف قسم کی اس میں ہم پروگرام ہوتے ہیں، اور ہمارے ہر سال اس کے کیمپنگ ہوتے ہیں بچوں کے۔ ہم تمام تعلیمی اداروں میں اس کے کیمپ کرواتے ہیں اور وہاں بچوں کو اس کی تربیت دیتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ہماری سیریت کانفرنس ہوئی، اس میں ہم نے ایک ایونٹ تھا جس میں ٹریفک کنٹرول کا، اور ہم نے یہ ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ مل کے یہ پہلے دن ان کو بچوں کو انہیں ٹریننگ دی، اور دوسرے دن انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں اور پھر ہمارے ڈسٹرکٹ مظفر آباد میں یہاں پہ بچوں نے ٹریفک کنٹرول کی ایک دن، اور ان بچوں نے پھر انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیے اس ایکٹیویٹیز میں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ بچوں کو یہ جو دوسری سرگرمیاں ان سے دور رکھنے کے لیے یہ جو اسکاؤٹنگ کا ایک ہمارا تحریک ہے، اس میں ہم ان کو اس طرف لاتے ہیں تاکہ یہ بچے ایک تو ان کی اخلاقی بھی اس میں نشوونما ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے۔ بچوں سے ہم مختلف قسم کے جب ہماری کیمپنگ ہوتی ہے وہاں گیجٹ ورک کرواتے ہیں، یعنی جو بچے ہمارا ٹینٹ میں رکھتے ہیں اور وہ اپنے چیزوں کو سنبھالنے کے لیے گیجٹ بناتے ہیں، گیجٹ وہ وہیں سے جو چیزیں ملتی ہیں اس کے حساب سے وہ تیار کر کے، یعنی کپڑوں کو رکھنے کے لیے، اپنے بوٹوں کو، پھر برتنوں کو، یعنی یہ ساری چیزیں وہاں بنا کے اس میں وہ رکھتے ہیں جناب۔ ابھی ہمارا گزشتہ یہ 8 اکتوبر کے حوالے سے ایک پروگرام تھا، تو ہمارا جناح اسکول میں ہم نے ایک کیمپ رکھا تھا جس میں ایس ڈی ایم اے اور باقی سول ڈیفنس ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، بچوں کو مختلف تربیت دی، جس میں یہ بچوں کو پٹی کرنا اور چھوٹی موٹی یعنی فرسٹ ایڈ کے حوالے سے انہوں نے تربیت دی، اور اس میں بھی ہمارے بچوں نے اچھے سے کارکردگی حاصل کی۔ اور پھر یہی بچہ جو آج یہ فیصل کبیر وہ گیا ہوا تھا اس ہمارے جمہوری میں، تو اس نے وہاں بھی وزیر اعظم صاحب سے ایک شیلڈ ایوارڈ ملا تھا، شیلڈ وصول کی تھی 8 اکتوبر میں۔ اور یہ بچہ جو ہے یہ ایک ٹیلنٹ والا بچہ، اور اس نے اپنے آپ کو یہ منوایا کہ میں صحیح سے اسکاؤٹ ہوں، اور پھر اس نے وہاں بھی جا کے کشمیر اور پاکستان کی نمائندگی کی۔ محمد فیصل کبیر سے اور ان کے اساتذہ سے ہم نے بات کی، تو محمد فیصل کبیر کا یہ کہنا ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح آزاد کشمیر اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے، اور فیصل کبیر یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت کشمیری انہوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا جھنڈا لہرا کر فخر محسوس کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ بحیثیت کشمیری اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔